اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا ذریعہ جو انسانوں کو برائی سے بچانا والا ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا، اور کمال انداز میں فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ نے اس بات کا اعلان فرما دیا جو غیر شادی شدہ تمہارے ملازم ہیں، جو غیر شادی شدہ تمہارے غلام ہیں، جو غیر شادی شدہ تمہاری لونڈیاں ہیں، ان کو نکاح کے بندھن کے اندر پرو دینا چاہیے، چاہے فقیر بھی کیوں نہ ہو۔ جو کیریئر بنا کر نکاح کو دور کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دعوت فکر ہے، کیریئر اوپر ہے، کریکٹر نیچے ہے۔ حضرات گرامی قدر، انسان جو ہے اپنے کردار کا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ کس بنیاد کے اوپر؟ میں نے کیریئر کو بنانا ہے، میں نے انجینئرنگ کی ڈگری کو حاصل کرنا ہے، میں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کو حاصل کرنا ہے، پھر شادی کو دیکھ لوں گا۔ اللہ نے کہا ایسے کام مت کرو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم فقیر بھی کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالی نکاح کی برکت سے تمہیں غنی کر دے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی سے بچنے کے اس امکان کا بھی ذکر فرما دیا جس کی طرف ہماری بالکل بھی توجہ نہیں ہے۔ جب آپ کسی گھر میں جاتے ہیں تو اس میں کھنکارے بغیر، اجازت لیے بغیر، سلام کیے بغیر آپ کو گھر کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے، اور اگر گھر والے آپ کو کہیں یہاں سے پلٹ جاؤ آپ کو پلٹ جانا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، گھر کے اندر کوئی میل ممبر موجود نہیں ہے، کوئی کمیونیکیٹ کرنے والا موجود نہیں ہے، اندر سے آنے والی نسوانی آواز آپ کو بتلا رہی ہے یا بچے کی آواز آپ کو بتلا رہی ہے گھر والا گھر میں نہیں ہے۔ اب مومن و مسلمان ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بحث کرنے کی بجائے، تکرار کرنے کی بجائے، الجھنے کی بجائے، اصرار کرنے کی بجائے وہاں سے واپس پلٹ آئیے۔ ہاں اگر ایسا گھر ہے جس کے اندر کوئی مکین نہیں ہے اور وہاں پر آپ کی ضرورت کا سامان موجود ہے، اس گھر کے اندر آپ کو داخل ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ اس گھر کے اندر اگر آپ داخل ہو جاتے ہیں اپنے سامان کی پڑتال کے لیے، اپنے سامان کی حصول کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس بات سے نہیں روکتے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن احکامات کا ذکر کیا فقط ان احکامات کے اوپر غور کر کے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے قرآن کیا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن منزل من اللہ ہے، قرآن صاحب الہام، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری الہام ہے، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری وحی ہے۔ اس لیے کہ رب قدیر ہی اتنی حکمت والی باتیں بتلا سکتے ہیں، کسی انسان کے بس کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے ایسی حکیمانہ بات کہے جو ہر زمانے میں اپلائی ہو، ہر مکان کے پر اپلائی ہو، وہ کلام جو ہر جگہ پر برابر اپلائی ہو اور ہر عہد میں برابر اپلائی ہو، وہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، وہ مالک کائنات کا کلام ہی ہو سکتا ہے۔ کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ روح زمین کے انسان اور جنات اگر جمع ہو جائیں اور کلام اللہ کی نظیر پیش کرنا چاہیں، اس کی نظیر کو پیش نہیں کر سکتے، چاہے سارے کے سارے ایک دوسرے کا مددگار کیوں نہ بن جائیں۔ اللہ نے ایسے احکامات کا ذکر کیا کہ اللہ کی قسم ہے وہ احکامات فقط اللہ کے ہو سکتے ہیں، اللہ کی قسم وہ احکامات فقط کسی خالق کے ہو سکتے ہیں، فقط کسی مالک کے ہو سکتے ہیں، وہ مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ایک اور تدبیر کا ذکر کیا، کہا گھروں میں رہتے ہوئے شوہر اور بیوی کے درمیان ازدواجی تعلقات بھی ہوں گے، لیکن یہ ازدواجی تعلقات جہاں پر عورت اور مرد کے لیے باعث رحمت ہیں، وہاں پر کسی غیر کی آنکھ کے اندر ان کے نتیجے کے اندر منفی اثرات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ 3 اوقات جو ہیں وہ خلوت کے اوقات ہیں۔ ان اوقات ممنوعہ کے اندر تمہارے خدام کو، تمہارے ملازمین کو، نابالغ بچوں کو ٹرین کرو، وہ تمہارے کمروں کے اندر بغیر دستک دیے داخل نہ ہوں۔ اپنے کمرے کو مکفل کرو، اپنے کمرے کی چٹھنی کو لگاؤ، اور جس وقت کسی نے داخل ہونا ہو وہ بغیر دستک دیے، بغیر اجازت لیے تمہارے کمرے میں داخل نہ ہو۔ حضرات گرامی قدر، 3 اوقات خلوت کے بتلا دیے، عشاء کے بعد کے اوقات، اسی طرح فجر سے پہلے کا وقت، اسی طرح ظہر کے بعد کا وقت، کہا یہ اوقات حلوت ہیں۔ ان اوقات حلوت کے اندر تمہارے بچوں کو بھی تمہارے کمروں کے اندر بغیر اجازت آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، تمہارے ملازمین کو بھی بغیر اجازت تمہارے کمروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اسلام کتنا طہارت والا مذہب ہے، اسلام کتنا پاکیزگی والا مذہب ہے، انسان کتنی عفت و عصمت والا مذہب ہے جو بچوں کو اور ملازموں کو میاں بیوی کے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم اپنی اولادوں کو کیا دکھلا رہے ہیں؟ ہم اپنی
اولادوں کو کیا پڑھا رہے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو کیا سمجھا رہے ہیں. یہ ٹرانسجنڈر بلوں کا پاکستان، یہ فلم جوائے لینڈ کا پاکستان، یہ سینما ہالوں میں گندے پروگراموں کے لیے بجٹ کو ایلوکیٹ کرنے والا پاکستان. اللہ کی قسم ہے ہمارے معاشرے کے اندر بے برکتی کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے یہ بے حیائی ہے، یہ بے حمیتی ہے، یہ چکلے ہیں، یہ گندے انڈے ہیں، یہ گندے اڈے ہیں، یہ گندے پروگرام ہیں. جب معاشرے میں تزکیہ ہوگا، طہارت ہوگی، پروردگار عالم قدوس ہیں، پروردگار عالم سبحان ہیں، پروردگار عالم پاک ہیں، پوتر ہیں، پروردگار عالم مقدس ہیں. اللہ تبارک و تعالی القدوس، القدوس کی جھلک اور اس کے انوار و تجلیات کی جھلک گندے دلوں کے اندر نہیں پڑا کرتی، گندی آنکھوں کے اندر نہیں پڑا کرتی. حضرات گرامی قدر، اس کی انوار و تجلیات کی برکھا کو سمیٹنے کے لیے اور اس کی رحمت بے پایاں کو اپنے وجود کے اوپر حاصل کرنے کے لیے نگاہوں کی، دل کی، دماغ کی طہارت کی ضرورت ہے. اور آج میں یہ بات بھی علی وجہ البصیرت آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں. بعض لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ شاید دماغ کے اندر گندی سوچوں کے ساتھ انسان کھیلتا رہے وہ گناہ گار نہیں ہوتا. یہ بالکل غلط تصور ہے. حضرات گرامی قدر، گندی سوچ کو طول دینا اور گندی سوچ کو ارادے کے ساتھ اپنے دماغ میں لے کے آنا یقیناً یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے. حضرات گرامی قدر، ہاں اگر کوئی سوچ خود آپ کے دماغ میں آ جاتی ہے اور دماغ سے آگے گزر جاتی ہے، آپ گناہ گار نہیں ہیں. سوچ آتی ہے، آپ کے دماغ کے اندر سے گزر جاتی ہے، آپ گناہ گار نہیں ہیں. آپ سوچ سے پیچھا چھڑاتے ہیں، گناہ گار نہیں ہیں. لیکن آپ نے سوچ کو اپنے دل میں جما لیا، دماغ میں جما لیا، آپ گناہ گار ہیں، یقیناً گناہ گار ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر بے روی کی بہت بڑی وجہ گندے تخیلات، گندے احساسات، گندے جذبات، ناپاک اور غلط قسم کی خواہشات اور امنگیں. جب تک ہمارا دل و دماغ صاف نہیں ہوگا، جب تک ہمارے دل میں اللہ کی محبت موجود نہیں ہوگی، جب تک ہمارے دل میں پیغمبر زماں حضرت محمد کریم کا پیار موجود نہیں ہوگا، جب تک ہمارے دل میں کتاب اللہ کی محبت اور اس کے ساتھ تمسک کا احساس موجود نہیں ہوگا، حضرات گرامی قدر، اللہ کے انوار و تجلیات اور اس کی رحمتوں کی برکھا ہمارے ناپاک دلوں کے اوپر کبھی بھی نہیں برس سکتی. حضرات گرامی قدر، اور آپ کو یہ میں بات دلیل کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں اور دلیل کے ساتھ بتلانا چاہتا ہوں گندے خیالات کیوں کر گناہ ہیں. حضرات گرامی قدر، آپ نے نیکی کا ارادہ کیا، آپ کو ثواب ہوا، لیکن یہ حقیقی بات ہے آپ نے برائی نہیں کی، برائی کا ارادہ نہیں کیا، آپ گناہ گار نہیں ہیں. لیکن گندے تخیلات کو اپنے دماغ میں خود لے کے آنا یہ تو گندا عمل ہے، یہ تو گندا پروگرام ہے. حضرات، اس کی دلیل یہ ہے، جب آپ رسالہ پڑھتے ہیں، جب آپ گندا میگزین پڑھتے ہیں، جب آپ گندی تصویر دیکھتے ہیں، تو حضرات گرامی قدر اس گندی سطروں کو پڑھنے کے دوران آپ کی زبان جنبش نہ بھی کرے، دماغ کے اندر غلط خیالات تو چل رہے ہوتے ہیں. حضرات گرامی قدر، گندے ناول پڑھنے سے ہر بندے کا ضمیر اس بات کی گواہی دے گا وہ گناہ گار ہے، وہ یقیناً گناہ گار ہے. اسی طرح وہ شخص بھی گناہ گار ہے جو غیر کی عورت کے بارے میں سوچتا ہے، غیر کی بہن کے بارے میں ارادے کے ساتھ سوچتا ہے، غیر کی بیوی کے بارے میں ارادے کے ساتھ سوچتا ہے، اپنے تخیل کے گھوڑے کو بگاتا ہی چلا جاتا ہے. حضرات گرامی قدر، اسی لیے پیغمبر زماں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ اپنی بیوی کے معاملات کو کسی غیر محرم کے سامنے بیان کرے، کسی غیر مرد کے سامنے بیان کرے، کسی واقف حال کے سامنے بیان کرے. عورت کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ اپنے میاں کے معاملات کو کسی غیر کے سامنے اس کو انکشاف کرے. حضرات گرامی قدر، حدیث طیبہ کے مطابق ایسے لوگ نر اور مادہ شیطان ہیں، ایسے لوگ نر اور مادہ شیطان ہیں جو اپنے میاں اور بیوی کی باتوں کو لوگوں کے سامنے منکشف کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس گندی بات کو سننے کے بعد مناظر انسان کے دماغ میں آتے ہیں. وہ جو منظر دیکھتا ہے، در حقیقت اس عریانی کا منظر جو اس کے تخیل میں آتا ہے، اس تخیل کو جو بندہ جو ہے بیان کرنے والا وہی اس تخیل کا ذمہ دار ہے. در حقیقت یہ نر اور مادہ شیطان ہیں. حضرات گرامی قدر، معاشرے کے اندر بے روی کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر جن احکامات کا نزول فرما دیا، اور اس بات کے پر اپنی بات کو ختم کروں گا. ان میں سے ایک بڑا اور اہم حکم یہ ہے، جب کوئی شادی شدہ زانی، جب کوئی غیر شادی شدہ زانی برائی کا ارتکاب کرے، اس کو 100 کوڑے لگنے چاہیے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما
طائفۃ من المؤمنین، جب زانی اور زانیہ غیر شادی شدہ ہوں برائی کا ارتکاب کریں انہیں 100 کوڑے لگنے چاہیے، اور حدیث طیبہ کے مطابق اگر شادی شدہ ہوں ان کو سنسار کر دینا چاہیے، ان کو پتھر مار مار کر ان کے وجودوں کو جو ہے ریزہ ریزہ کر دینا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اگر معاشرے کے اندر یہ احکامات امپلیمنٹ ہوں، معاشرے کے اندر یہ باتیں کو لاگو کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاشرہ تزکیہ طہارت کی تصویر بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کو ایک پاکیزہ معاشرے میں تبدیل فرمائے، ہمیں بے روی سے، ہمیں گندی نگاہوں سے، گندے تخیلات سے اور گندے پروگراموں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، سماجی اعتبار سے ایک بہت بڑا گناہ بد کرداری کا ارتکاب کرنا ہے۔ بد کرداری کی روک تھام کے لیے قرآن مجید نے بہت سی تدابیر کو بتلایا، جن میں نگاہوں کو جھکانا، پردہ کرنا، نکاح کرنا، خلوت کے اوقات کے دوران آپ کے بچوں اور آپ کے ملازمین کو اپنے سے دور رکھنا، کسی گھر کے اندر داخل ہونے سے قبل وہاں پہ اجازت لینا، وہاں پر سلام کرنا۔ اسی طرح قرآن مجید نے اس بات کو بھی بتلایا جو بد کرداری کا ارتکاب کرے اگر غیر شادی شدہ ہو تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ قرآن نے اجمالاً اس بات کا ذکر کیا، لیکن حدیث طیبہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ قرآن کا جو حکم جو ہے یہ غیر شادی شدہ بد کرداروں کے لیے ہے، اور حدیث طیبہ میں اس بات کا ذکر کیا گیا اگر بد کرداری کا ارتکاب کرنے والا شادی شدہ ہو تو اس کو سنسار کر دینا چاہیے۔ معاشرے میں برائی کی پرموشن کے اندر ایک اور فیکٹر جو بڑا کردار ادا کرتا ہے وہ لوگوں کے بارے میں افواہ سازی ہے۔ پاک دامن عورتوں کے بارے میں افواہ سازی کرنا، پاک دامن مردوں کے بارے میں افواہ سازی کرنا، وہ اس طرح ہے، وہ اس طرح ہے، اس نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اس سے معاشرے کے اندر شہوات جو ہوتی ہیں بڑھتی ہیں، اور معاشرے کے اندر جو برائی کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے افواہ سازی کا کلا کما کرنے کے لیے اس بات کا حکم دیا، والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، کہ جو شخص کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگائے اور 4 گواہوں کو پورا نہ کرے اس کو 80 کوڑوں کی سزا حد قذف کے طور پہ لگنی چاہیے، تاکہ آئندہ کے بعد کوئی شخص جو ہے وہ کسی پاک دامن مرد یا عورت کی کریکٹر اسیسینیشن نہ کر سکے۔ احکام قرآنیہ پہ عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم برائی سے بچ سکتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے اندر فحاشی پھیلے، اللہ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب کو تیار کر دیا ہے۔ یہ فلموں کو بنانے والے، فلموں کو چلانے والے، اداکاریاں کرنے والے، یہ کرنے والے، وہ کرنے والے، زندگی کے اندر ان کو چین نہیں مل سکتا، امن نہیں مل سکتا، سکون نہیں مل سکتا۔ ہمیشہ رات کو سوتے وقت سلیپنگ پلز ان کو کھانا پڑیں گی، ڈپریشن کے عارضوں کو سہنا پڑے گا، انگزائٹی اور بے قراری کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تزکیے کی زندگی، طہارت کی زندگی، للہیت والی زندگی، اگر اس میں آزمائشیں آ بھی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد آسانی اور کشادگیوں کو بھی ضرور پیدا فرما دیتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو پاکیزگی کے ساتھ اور طہارت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس موقع پہ ایک اہم فیکٹر کو بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک اہم موضوع کو بھی، اور وہ موضوع عنوان یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ معاشی اعتبار سے انتہائی انحطاط کا شکار ہے۔ ہر آنے والی حکومت نعرے بازی تو کرتی ہے معاملات پہ قابو پا لیا جائے گا، لیکن معاملات دگرگوں ہیں، اور معاملات جو ہیں ان کے اندر پیچیدگی ہے اور معاملات میں الجھاؤ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ نفاذ شریعت، نفاذ اسلام، کتاب و سنت کی تنفیذ سے اعراض ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِم وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم، اگر ہم تورات اور انجیل اور اس کے بعد قرآن مجید کے احکامات کو زمین پہ قائم کرنا شروع کر دیں تو اللہ آسمان سے بھی رزق کی برکھا برسائے گا، زمین سے بھی رزق کے دروازوں کو کھول دے گا۔ تقویٰ کو اختیار کر کے، استغفار کو اختیار کر کے، توبہ کو اختیار کر کے، ذکر اللہ کو اختیار کر کے رزق میں بہتری آ سکتی ہے۔ جب تک ہم سودی نظام سے جان نہیں چھڑائیں گے ہمارے معاملات کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔
جب تک ہم گندے پروگراموں کی پروموشن سے بعد نہیں آئیں گے ہماری معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ معیشت کی بہتری اللہ کی رضا کے ساتھ مشروط ہے، اللہ راضی ہوگا، رزاق راضی ہوگا، عبدالرزاق کو رزق ملتا رہے گا۔ باسط ناراض ہو گیا تو عبدالباسط کو رزق نہیں مل سکتا، رب غصے میں آ گیا عبدالرب کو رزق نہیں مل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری سوچ و فکر کی اصلاح فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔